بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے فیض یاب ہو۔ اس مہینے میں خاص طور پر رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر رمضان کی حقیقت کیا ہے، اس میں روزے کے کیا معنی ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کن داعیات کو انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر مختلف عبادات، مثال کے طور پر اعتکاف ہے، تراویح ہے، ان کی حقیقت کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر رمضان کے ساتھ متصل ہے، اس کے بارے میں بعض سوالات ہم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اسی مہینے میں ایک عظیم الشان رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس پہلو سے بھی متعدد سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ان سوالات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جناب جاوید احمد صاحب غامدی سے گزارش کی ہے کہ وہ ان سوالات کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی گزشتہ 30 برس سے علوم دین پر تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ علم و تحقیق المورد کے بانی اور صدر ہیں اور اشراق کے مدیر ہیں۔ ان کی تصانیف میں البیان، میزان، مقامات اور برہان شامل ہیں۔ میں جناب جاوید احمد صاحب غامدی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سوال کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ سے کروں گا۔ ایک یہ کہ سوال جو بھی کیا جائے وہ موضوع سے متعلق ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں، سوال کے بارے میں اور جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی طرف سے آنے والے جواب کے بارے میں اگر مزید سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کاؤنٹر کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوال کا آغاز کرتے ہوئے پہلی بات میں جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ کیا چیز انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی، آپ نے اس نشست میں مجھے یہ موقع دیا ہے کہ جو سوالات بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ میرے سامنے رکھیں، اور میں اپنے علم کے حد تک یہ کوشش کروں کہ دین کا نقطہ نظر آپ حضرات پر واضح کیا جائے۔ روزے کے بارے میں اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہماری دینی عبادات میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی بعض اوقات نفل روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کی جائے۔ عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں، کسی چیز سے اجتناب کرنے کے ہیں۔ اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی جس چیز کو ہم روزہ کہتے ہیں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ روزہ جس طرح ہم پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ بنی اسماعیل عرب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، وہ بھی روزے کی عبادت سے پوری طرح واقف تھے۔ وہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ روزہ کیا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے تمام ادیان میں روزے کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں یہ باتیں تو بالکل مانی ہوئی تسلیم شدہ باتیں ہیں، جس میں ہم مسلمان کوئی زائد بات نہیں کہتے۔ ہندو لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہود بھی اسی مفہوم میں روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
روزہ اگرچہ ہماری زبان کا لفظ ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے مدعا ہوتا ہے یا جو اس کا مصداق ذہنوں میں آتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، یا عربی زبان میں جس کو صوم کہا جاتا ہے، یا اس کے حوالے سے ماہ رمضان کو ماہ صیام کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لیتے ہیں، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے کی نیت سے کھانے پینے پر پابندی عائد کرنا، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کرنا، کم و بیش تمام مذاہب میں یہ روزے سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ضرور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ قدر مشترک کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی لذتیں، خواہشیں، یہ چیزیں ہیں کہ ان میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس میں بہت سے دوسرے معمولات انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے کسی آدمی کو روک دیتے ہیں تو گویا روزے کی ایک کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ خود یہود کے ہاں بعض اوقات گفتگو اور بات چیت سے رک جانے پر بھی روزے کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ اچھا، اوقات کا بھی اس کے اندر معاملہ ہوتا تھا ان کے یہاں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ روزہ رکھتے ہیں۔ جی، بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے رات کے اوقات میں بھی یہ خیال کیا کہ بعض چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ صورت بھی پیدا ہوئی کہ اس میں ایک وقت میں کھانا کھا لیا جائے یا کوئی چیز کھا لی جائے۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بعض اوقات دو دو تین تین دن کے لیے کھانے پینے سے اجتناب کیا۔ تو اوقات کے بارے میں اختلافات تو رہے ہیں، جی، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ روزہ بعض ایسی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جو عام حالات میں مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس عبادت کا اجر دیں گے اور میں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کر رہا ہوں، جب آدمی کسی اس طرح کی چیز سے رک جاتا ہے تو بالعموم اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تین صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ وہ منعم حقیقی ہے، جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کا ایک غیر معمولی احساس ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اس سے محبت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، خوف کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے امتزاج سے جب ایک معبود حقیقی کے ساتھ ہمارے اندرونی جذبات ایک اتصال پیدا کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص نوعیت کے خضوع میں بدل جاتے ہیں، یعنی ہمارا دل جھک جاتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل عاجز اور حقیر مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اس کی عظمت بے پناہ ہے، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جب خارج میں آتی ہے تو پرستش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ قیام، قعود، رکوع، سجود، دعا، مناجات، جی، یہ سب چیزیں پرستش ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی ہستی کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں تو فطری طور پر اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس چیز کو اطاعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے، اس کے دین پر یا اس کی کسی بات پر کوئی زد پڑ رہی ہے تو فطری طور پر ہمارے اندر اس کے لیے حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنی محبوب ہستیوں کے لیے دوسروں سے لڑ جانا چاہتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدافعت کریں۔ تو یہ مدافعت کا جذبہ، یہ حمیت کا جذبہ، یہ حمایت کا جذبہ، یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے، یعنی دنیا میں جن ہستیوں کو بھی معبود مانا گیا ہے ان کے لیے یہ تینوں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ پرستش کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بات مانتا ہے، حکم کے سامنے سر تسلیم کم کرتا ہے، حمیت اور حمایت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان ان چیزوں کو علامتی طور پر ظاہر بھی کرتا ہے، یعنی پرستش میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو جذبات ہیں اس کے پیدا ہو گئے، دل جھک گیا، آپ کے دل و دماغ میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن انسان یہی نہیں رکتا، وہ پھر علامتوں کی زبان میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ رکوع، سجود، دعا، مناجات، قیام، قعود کیا ہے؟ یہ اس کی علامتیں ہیں۔ بین ہی یہی صورت اس معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ اطاعت کو کیسے ظاہر کیا جائے۔ تو علامتی لحاظ سے یا ایک کہیے کہ سمبولک ایکسپریشن کے طریقے پر اطاعت روزے میں بالکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، کھانا پینا کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات کبھی ممنوع نہیں ہوتا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ اپنے وجود سے مجسم اطاعت بن جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو روزے کے دوران میں ایک ایک لمحے میں یہ شعور ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہم اطاعت میں کھڑے ہیں۔ پیاس لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، آپ کے سامنے سارے دائیات موجود ہیں لیکن آپ رکے ہوئے ہیں،
آپ اس طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی برتر ہستی ہے جس کا حکم ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی. کھانا آپ کے سامنے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روکنے والی نہیں ہے، تو آخر کسی کی اطاعت ہے نا جس کی وجہ سے آپ رک گئے ہیں. تو اطاعت کا علامتی اظہار، اس کا سمبولک ایکسپریشن یہ روزہ ہے. شرکاء سے گزارش ہے کہ وہ اس میں سوالات کا سلسلہ شروع کیجیے. ایک اولی مسئلہ ہے جو خواتین کو گھر میں کھانا پکانے میں پیش آتا ہے، خاص طور پر مہمان آنے والے ہوں تو اس کا ذائقہ کیا ہے، تو چکھ کر اگر تھوک دیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ روزے میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو کسی بھی درجے میں روزے کی روح یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا اس میں تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے منافی ہے. خاوند کا خوف ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بہت جذبز ہوں گے یا اعتراضات کریں گے، یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اگر نمک زیادہ ہو گیا یا مرچ زیادہ ہو گئی تو کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس میں بس اس حد تک مجبوری کے عالم میں آپ کوئی چیز چکھ کے پھینک سکتے ہیں، اور اس میں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جہاز تقریباً 3,500 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، جہاں پر سورج کے غروب ہونے کا کوئی ٹائم یا اندازہ نہیں ہوتا. اس صورت میں کس وقت پر روزہ افطار کر سکتے ہیں جہاز میں؟ سورج جہاز میں بھی غروب ہوتا ہے لیکن تاخیر سے غروب ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت ہم 5:15 بجے افطار کر رہے ہیں اور آپ یہاں سے کراچی کے لیے پرواز کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو. تو میرے نزدیک تو ترجیح اسی بات کی ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں جب سورج غروب ہو تب آپ روزہ کھولیں. اس لیے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پرواز کر رہے ہیں، سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور آپ روزہ کھول لیں. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ آپ روزے کو فجر سے لے کر غروب آفتاب تک پورا کریں. تو غروب آفتاب پاکستان میں اور وقت ہوتا ہے، سعودی عرب میں اور وقت ہوتا ہے، یورپ میں اور وقت ہوتا ہے، امریکہ میں اور وقت ہوتا ہے. تو جب زمین پر آپ اوقات کے فرق کے ساتھ جہاں ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے روزہ افطار کرتے ہیں تو آسمان اور فضاؤں میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. نہیں، اس میں بعض ایسے ممالک یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو ان جگہوں پر کیا حکم ہوگا؟ یہ استثنائی صورت ہوگی. یعنی کسی جگہ پر اگر سورج غروب نہیں ہوتا، واقعی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں بھی افق پر آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں جی جی، اور 24 گھنٹے سے زیادہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. یعنی قریب کے کسی علاقے کے لحاظ سے آپ روزہ رکھ لیں گے، روزہ افطار کر لیں گے. صحیح. اس میں عام طور پر جن ممالک میں یہ صورت پیدا ہوئی ہے 2 طریقے اختیار کیے گئے. ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ قریب کی کسی جگہ کے اوقات کی پیروی کر لی جاتی ہے. اچھا. دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سعودی عرب کے اوقات کی پیروی کر لی جاتی. تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. صحیح. اس میں روزے کی روح کو قائم رکھتے ہوئے جو طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے گا امید ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جی بالکل. یعنی اصلی مقصود تو یہ ہے نا کہ ایک خاص وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے وہ چیزیں ممنوع قرار دے لیتے ہیں جو عام حالات میں آپ کے لیے مباح ہے. بالکل. تو اس میں عام جو صورتحال ہے دنیا میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فجر سے غروب آفتاب تک کا وقت مقرر کر دیا. اگر کہیں یہ صورت نہیں ہے کہ جس طرح نماز کے اوقات آپ اجتہاد سے متعین کرتے ہیں ایسے ہی روزے کے اوقات بھی اجتہاد سے متعین کرتے ہیں. جاوید صاحب، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیہ 184 میں یہ بیان ہوا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. 2 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی یہ کہ آدمی اگر سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے. اس بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اگر کوئی دوسری مشکل پیش آ جائے، مثال کے طور پر کسی بچے نے امتحان دینا ہے یا کوئی اسی طرح کا دوسرا کوئی ایسا ابتلا ہو گئی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اسے رخصت دی جا سکتی ہے؟ اور اسی آیت کے جو دوسری بات بیان ہوئی ہے وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو وہ ایک مسکین کا فدیہ دے کر یا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس روزے کی تلافی کر سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا یہ رخصت آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کسی کو کھانا کھلا دے، اس کے روزے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟
دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پر پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کر دیا جاتا ہے. یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے، یہی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام بیان کرتے ہوئے اختیار کیا ہے، اور اگر قدیم صحائف کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ بڑا عملی طریقہ ہے، یعنی آپ کسی چیز کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے اور بالکل اس کے حدود قیود جامع اور معنی طریقے سے بیان کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ ہی دوسروں تک ہو سکے. عام طور پر انبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو صورتیں بالعموم پیش آتی ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ غور کیا جاتا ہے کہ یہ صورتیں اگر اللہ تعالیٰ کی رخصت کا باعث بنتی ہیں تو اس سے ملتی جلتی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، تو علمی اور عقلی لحاظ سے ان کا جائزہ لے کر آپ ان صورتوں کو ان سے ملحق کر دیتے ہیں. یہ دین کے تمام معاملات میں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جن جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون سازی کر دی ہے ان میں جب سوال پیدا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا باعث کیا ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے، مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے، سفر میں کیا صورتحال ہو جاتی ہے. وہ صورتحال کسی اور شکل میں اگر پیدا ہو جائے گی تو وہاں بھی اسی طرح حکم کا اطلاق ہو جائے گا. چنانچہ ہمارے فقہا نے بھی اسی اصول پر دودھ پلانے والی ماں کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے، اسی طرح سے حاملہ عورت کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے. پیر فانی کے لیے بوڑھا آدمی ہے، اب اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس کے لیے بھی یہی قانون بیان کیا ہے. ایسی بہت سی شکلیں اور بھی پیدا ہو سکتی ہیں، تو ان میں ایک فقیہ اجتہاد کر کے وہی رخصت لوگوں کے لیے بیان کر دے گا. جو چیز مقصود ہے وہ بالکل واضح ہے، یعنی آدمی معذور ہو گیا، اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، یہ چیز اس کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گی، تو جہاں کہیں اور یہ صورت پیدا ہو رہی ہے وہاں اس حکم کا امتداد آپ کر دیں گے، اس کو پھیلا دیں گے، وہاں تک بھی پہنچا دیں گے. یہ چیز کوئی روزے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دین کے تمام احکام میں. دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، تو میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کے بجائے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں دی تھی. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو، مسافر کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ باقی روزے پورے کرنے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے میں. بعد میں یہ اجازت قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ختم کر دی گئی، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی آپ نے روزے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا عادی بنانا ہے. لوگ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے سارا گھر روزے رکھ رہا ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. یہ ایک خاص موسم ہے جس میں گویا آپ ایک کام انجام دے رہے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے میرے بھی روزے اگر کسی وقت خدا نخواستہ چھوٹ جائے تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ بعد میں یہ روزے رکھنے آسان کام نہیں ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک مشکل ماحول بنا، ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے رمضان میں. اس مشکل صورتحال کی وجہ سے شروع میں لوگوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے، یعنی بعد میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں، کسی مریض کے چھوٹ گئے ہیں، مسافر کے چھوٹ گئے ہیں، یا کسی خاتون کے اپنے ایام کی پابندی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، تو ان روزوں کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے دیں. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہی لوگ اس کے عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے دین کے احکام کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کر لی، بس اس کے بعد ختم کر دی. سر، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ محض اتفاق ہے یا کسی خاص حکمت عملی کے تحت اس مہینے کو سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، مگر تقوی کا اور نزول قرآن کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. اس کی وجہ خود قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں وہ مقدس رات آئی، وہ غیر معمولی اہمیت کی رات آئی، عظمت والی رات آئی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو قرآن کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا. اگر آپ بالکل منطقی ترتیب قائم کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ فیصلوں کی تنفیذ کرتے ہیں، امور مہمہ کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین اللہ کے حکام لے کر نازل ہوتے ہیں. قرآن نے اس کی تفصیل بتائی ہے. یہ رات رمضان میں آ رہی تھی. جب یہ رات رمضان میں آئی
اور اسی رات میں تمام ایسے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں. اسی رات کو منتخب کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا جائے. تو اب لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کا انتخاب ہوا، اور جب رمضان میں قرآن نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس مہینے کو اللہ نے روزوں کے لیے خاص کر دیا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ وہ ہے جو آپ نے اپنے اگلے سوال میں سامنے رکھی ہے. یعنی روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، اور قرآن مجید کی پوری دعوت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو تقوی کے لیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے، ہم اس کے حدود کی پابندی کرنے لگ جائیں، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن چیزوں کی اس نے رغبت دلائی ہے ان کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ چیز تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، اللہ سے اندیشہ ناک ہو کر زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اس چیز کو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. قرآن اسی کی دعوت لے کے آیا ہے. یعنی وہ آپ کو کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ یہی دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس پیشی کے موقع کے اوپر آپ کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اپنے علم و عمل کا سارا حساب پیش کرنا ہے. اس موقع پر چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہاں محتاط ہو جائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس پر گرفت ہو جائے، کوئی ایسی بات مانیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا عمل کر ڈالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث نہ بنتا ہو. تو یہ چیز ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر. اسی کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقوی سے تعبیر کرتا ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کا احساس کر کے ان کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. اب رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مقصد ہی تقوی پیدا کرنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی دعوت بنیادی طور پر جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، روزہ اصلاً اسی مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے. تو یہ باہمی مناسبت ہے جس کی وجہ سے پھر اسی مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا گیا، تاکہ قرآن مجید کا مقصد بھی سامنے رہے اور اس کی تیاری کا مہینہ بھی یہ بن جائے. اس سے بہتر شاید قرآن مجید کے نزول پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. یعنی جس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن نازل کیا گیا ہے وہی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر شکر گزاری ہے. قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی لتکبر اللہ علی ما ہداکم، یعنی اللہ نے تم کو ہدایت دی اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو. اور اس کی شکر گزاری، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گویا اس کی عظمت کے اعتراف میں آپ مجسم اطاعت بن گئے اس مہینے میں. اچھا، اس میں یہ ایک سوال مزید پیدا ہوتا ہے نزول قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے یا کم بیش عرصے میں نازل ہوا ہے. تو جبکہ یہاں جیسا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ یہاں بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، تو کیا اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک طرف ایک بات ہے، دوسری طرف دوسری بات ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا رمضان میں. تو عربی زبان میں فعل ایسے موقعوں پر کسی چیز کی پدا کرنے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب رمضان میں لکھی، تو بعض اوقات یہ چیز پوری کی پوری کتاب لکھنے کے معنی میں بولی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ رمضان میں اس کی ابتدا کی تھی، میں نے رمضان میں لکھنا شروع کیا تھا. صحیح. یہاں اس معنی میں یہ لفظ بولا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا، اس کے نزول کی ابتدا ہوئی. قرآن مجید نازل ہوا، یہ اس کے اس بعض پر اطلاق کیا جا رہا ہے جو اس وقت نازل ہو گیا. اچھا، صحیح. یہ نفلی روزے سال میں ہم جب چاہے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسے دن بھی ہیں جن میں یہ ممنوع ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے؟ سال میں جب چاہے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. عرفہ کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا، عید کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا. عرفہ کا دن وہ ہے جس میں آپ میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں. اس میں چونکہ حج کی غیر معمولی مشقت ہوتی ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن وہاں حاجی یہ روزہ نہیں رکھتے اور اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا. عام حالات میں آپ یہاں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو آپ حج نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حج کی مشقت کی وجہ سے وہاں حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی فضیلت بیان کی، لیکن اس کے باوجود نہ خود رکھا، اور صحابہ کرام نے جب جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ نہیں، اس میں آپ نے پسند نہیں کیا روزہ رکھنا. عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح حضور نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لیا جائے. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے یہ کہ یہ چیز تھوڑی عرصے میں بدعت بن جاتی ہے. جی سر. یعنی جمعے کے دن کو چونکہ خاص تقدس حاصل ہے تو اس وجہ سے یہ اندیشہ تھا. باقی آپ جب چاہیں نفل روزے رکھ سکتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی روایت کے حوالے سے کہ عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، کیا یہ تعبیر ہے اس بات؟ یہ اس بات کی تعبیر ہے جو لوگوں نے کر لی ہے. اچھا. ورنہ اصل بات وہی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا
بالکل یہ ایک بیہودہ بات ہو جائے گی. آپ خوشی منا رہے ہیں, آپ کھا پی رہے ہیں, افطار کیا ہے آپ نے, روزہ رمضان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا ہے. یا اسی طریقے سے اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کی عید ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم نے قربانی کی ہے تو کھاؤ کھلاؤ, اس موقع پر اب روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں. جاوید صاحب, میرا سوال نماز تراویح کی ریفرنس سے ہے کہ اس کی روزوں میں کیا حیثیت ہے اور اس کی سٹینڈنگز اسلام میں کیا ہیں, کہ کتنی تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے تراویح کی نماز, اور یہ کیا نفلی عبادت ہے یا واجب یا فرض, اور اس میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے, اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی, آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں, نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبرا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اس قیام اللیل بھی کہتے ہیں, یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے, یعنی کیونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو. حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی. اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے. لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے, اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. یہ تہجد کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے. چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں, یعنی آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا اس سے باہر نکلے, اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی. تو لوگ جمع ہو گئے. جب 3 دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے, ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی, تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے, مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے. حضور باہر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا, مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو, لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دیا. یعنی مجھ پر تو فرض ہے ہی, لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازمن پڑھنی چاہیے, پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے. یہ واقعہ رمضان ہی جی رمضان ہی کے وقت, رمضان کے مہینے میں ہی ہوا. تو رمضان کے مہینے میں ہی کیونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں. تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا. لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ سوال تہجد کی نماز کے بارے میں کیا گیا. تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو. جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کریں. یہ جس کو آپ وتر کہتے ہیں یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے. اچھا. تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی. حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے, کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے, کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے. کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے, تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. مسجد نبوی میں یہ صورتحال رہتی تھی, لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں, لوگ مسجد میں بھی آ گئے ہیں. مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے, کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کا سا انداز ہو جاتا ہے, منازعت سی ہو جاتی ہے. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو. تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو. چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں گے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکعتوں کی اجازت لوگوں کو معلوم تھی.
تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھنے لگ گئے. وہی 23 رکعتیں جو ہمارے یہاں زیادہ تر رائج ہو گئی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا، لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی. کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکعتیں بڑھا لیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی، زیادہ سے زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے. بعد کے زمانوں میں مدینے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 39 تک اور 41 تک یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھتے رہے. تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں، آپ 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے. لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. یہی طریقہ عام طور پر. نہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہوئی ہے جی پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جی کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. جی یہ معاملہ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی. اچھا، یہ خیال ہوا لوگوں کا. ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس. جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے. صحیح. جاوید صاحب ابھی آپ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہے جوف لیل میں اس کا حوالہ دی، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تبصرہ جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا جملہ غالباً یوں تھا کہ خشیت ان تفرض علیکم. اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی موجودگی میں وحی آ رہی تھی، تو یہ امکان موجود تھا کہ اگر مسلمان پڑھیں جیسا کہ آپ نے فرمایا تو ان کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو لازم کر دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آ گیا، دوسرا چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، اب وحی کا کوئی سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کے فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر علت جو بیان کی گئی تھی اس کو چھوڑنے کی وہ اس کے فرض ہونے تھی. چونکہ اب فرض ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا اب اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو تہجد کی نماز اب مسلمان جانتے ہیں کہ ایک نفل نماز ہے، اس وجہ سے وہ تہجد کے وقت میں پڑھیں، وہ عشاء کے بعد پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلی چیز یہ ہے کہ یہ نماز حقیقت میں ہے کیا. نماز کیا کوئی الگ نماز ہے جو رمضان میں لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے، یا یہ تہجدی کی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل اختلاف. یہ نہیں ہے کہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی تو جائے گی اس لیے کہ نفل نماز ہے، بڑی خیر و برکت کی نماز ہے. اب اختلاف صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اصل میں کوئی زائد نماز ہے، تہجد کی نماز الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے، یا یہ وہی نماز ہے جس کا جی چاہے وہ تہجد کے وقت پڑھ لے اور جس کا جی چاہے وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے. تو یہ اختلاف ہے. اس وجہ سے اگر یہ بات سمجھ لی جائے، یعنی اس کی یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، تو پھر کسی بحث کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یعنی نہ عشاء کے بعد پڑھنے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. میں نے تو عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت روایتوں میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بیان ہوا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں یعنی جو نام اس کے لیے تراویح کا استعمال ہوا ہے، یعنی تہجد کا نام بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، تراویح کا لفظ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے اصل میں جب اس نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ایک امام مقرر کر دیا، تو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اس کو عربی زبان میں ترویہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے تھوڑی سی استراحت سی ہو جاتی تھی، تو اسی کی جمع تراویح ہے. اچھا، اور یہ نام پڑ گیا. ویسے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کو قیام اللیل ہی کہا جاتا تھا، جو تہجد ہی کی نماز کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں یا صحابہ کرام سے کسی روایت میں تراویح کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سر میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ رات کی جو آخری نماز ہے، یعنی نوافل کی صورت میں جو ہم پڑھتے ہیں، کسی جگہ ہم اسے وتر کہتے ہیں، کسی جگہ ہم اسے تراویح رمضان میں کہتے ہیں، رات کو اگر لیٹ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں. سر یہ ناموں کا جو ڈفرنس ہے، یہ بھی کوئی انڈیکیشن ہوگی ڈیفینیٹلی، وہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ہم وتر کیوں کہتے ہیں، تراویح کیوں کہتے ہیں، تہجد کیوں کہتے ہیں، یہ کیا فرق ہے؟
ایک ہی نماز ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کے مختلف نام رکھ لیے گئے ہیں۔ تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کر اٹھنا، چونکہ عام طور پر لوگ سونے کے بعد اٹھتے تھے اور اٹھ کر یہ نوافل پڑھتے تھے، تو اس کو تہجد کہا گیا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مفہوم میں آیا ہے، وہ من اللیل فتہجد بہ، یعنی آپ نیند توڑ کر رات میں اٹھیے اور اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طریقے سے نماز پڑھیے۔ تو یہ تہجد کا لفظ جو ہے یہ وہاں سے اختیار کر لیا گیا۔ قیام اللیل، رات کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں، تو قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ لفظ بھی قرآن مجید سے عکس کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ قم اللیل الا قلیلا، تو اس سے قیام اللیل کی تعبیر اختیار کر لی گئی، رات کے وقت کا قیام۔ یہ لفظ بھی گویا یوں سمجھیے کہ ایک خاص قرآن مجید کے اسلوب سے عکس کر کے لوگوں نے اس نماز کے لیے اختیار کر لیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ تراویح کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب بعد کے زمانے میں لوگوں نے خاص طریقے سے 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا شروع کیا اور پھر اس میں ترویحیں یعنی گویا راحت کے کچھ وقفے آنے شروع ہو گئے، تو اس کی جمع تراویح یہ لفظ استعمال ہونے لگ گئے۔ ایسا ہوتا ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے نام دیتا چلا جاتا ہے۔ وطر کیونکہ یہ نماز ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو وطر بھی کہہ رہے تھے، یعنی جس طرح آپ مغرب کی نماز ہمیشہ طاق پڑھتے ہیں، وہ کبھی جفت نہیں پڑھی جاتی، 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، کبھی بھی 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو ایسے ہی تہجد کی نماز بھی ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے۔ آپ 3 رکعت پڑھیں گے، 5 رکعت پڑھیں گے، 7 پڑھیں گے، 9 پڑھیں گے، 11 پڑھیں گے، تو چونکہ طاق پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو وطر کہتے ہیں۔ سر، تو مغرب کی نماز کو وطر کیوں نہیں کہتے؟ مغرب کی نماز کو بھی وطر ہی کہتے ہیں، چنانچہ حدیث میں نے جیسے کہ عرض کیا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن کے وطر ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ بہلانے کے لیے یہ عادتاً آدمی مختلف تفریح میں شاغل، فلم دیکھ لی، شطرنج کھیل لی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، گپ شپ، اس طرح کے بہت سارے مشاغل اختیار، اس کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں، آدمی اگر تفریح کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں ہم اس کے اوپر کوئی نکیر نہ کریں، لیکن روزے کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزے میں آپ مجسم اطاعت بن کر رہتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا۔ تو اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزے کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے لیے کھانے پینے پر پابندی عائد کر لی، ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کر لی، لیکن وہ اصل چیز جو پیدا کرنا مقصود ہے اس کے لیے پورا سامان کر لیا کہ کہیں پیدا نہ ہونے پائے، تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی آدمی جھوٹ بول رہا ہے روزہ کھول کر، آدمی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو روزہ کھول کر، آدمی غیبت کر رہا ہے روزہ کھول کر، اور اسی طرح سے لغو چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کا شعور اس کے اندر راسخ ہوتا، وہ اس وقت کو بہترین چیزوں میں، بہترین کاموں میں استعمال کرتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، نوافل پڑھتا، اپنے علم میں اضافہ کرتا، تو روزے کا اصلی مقصود بالکل اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں عام حالات میں جائز ہو سکتی ہیں، جائز اور ناجائز ہونے کا سوال نہیں ہے۔ کھانا پینا بھی عام حالات میں جائز ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کھانے پینے پر تو پابندی عائد کر لی، ایک بالکل مباح چیز جو کسی حال میں ناجائز نہیں ہوتی اس پر پابندی عائد کر لی اور اپنے آپ کو لغویات میں مصروف کر لیا، تو پھر کیا چیز پیدا ہوئی؟ روزے کا شعور ہی ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگائے ہوئے ہیں اور ادھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں جن میں خوشنودی حاصل ہونا تو ایک طرف رہا، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے کہ یہ کن لغویات میں تم نے یہ سارا وقت صرف کر ڈالا ہے۔ تو روزے کا اصلی مقصود سامنے رہنا چاہیے، یعنی روزہ ایک عبادت ہے، عبادت کے دوران میں آپ کو عبادت کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک یہ محض ایک نہ کھانے پینے کا عمل نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوال یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں نا۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مناجات کرو، تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، کوئی اور اچھی بات جو تمہارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے اس کے لیے نماز ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران میں کوئی ایسا کام کریں جو بظاہر بالکل جائز ہے، بات کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بات کرنے پر بھی نماز میں پابندی لگا دی گئی، کیونکہ حضور نے جب پوچھا گیا کہ یہ پہلے تو ہم کچھ بات کر لیتے تھے، لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت۔ نماز تو صرف اس چیز کا نام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10 چیزوں کی طرف مشغول ہوں اور پھر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے،
یہ سمجھ کر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اب آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. تو عبادت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانے کی جدوجہد یہ ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزے کا کچھ فائدہ نہیں. اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے جو یہ کہ یعنی کھانے سے کوئی چیز ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اس سے یا روزے کے دوران میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ معروف بات ہے. ان چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، شطرنج جس طرح کہ انہوں نے کہا کھیلی جاتی ہے، کوئی فلم دیکھ لی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی کام کر لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر اس طرح کا اثر پڑتا ہے کہ ہم کہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. اس کے نتیجے تمام عبادات کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک اس کا قانونی پہلو ہے، اچھا، اور ایک اس کی باطنی حقیقت ہے. تو باطنی حقیقت کے اعتبار سے عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں. قانونی لحاظ سے آپ ایک تقاضا پورا کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، اس نے وضو بھی نہیں کیا ہوا، تو قانونی لحاظ سے تقاضا پورا ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو اب اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. صحیح. اچھا، فرض کیجئے کہ اس نے ظاہری آداب کی پوری پیروی کر لی، جی، تو نماز پڑھنے کی حد تک نماز پڑھی گئی. لیکن اگر اس نماز کے دوران میں نہ اللہ کی طرف اس کا دل لگا، نہ اس میں اندر کوئی رجوع پیدا ہوا، نہ اس نے جو کچھ کہا اس کو سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا چیز ہے جو اس نے پیش کی ہے. آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ ایک عبادت کی کیفیت میں ہیں. اس عبادت کا جو باطنی پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا. صحیح. ظاہر میں تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیا آپ نے، ہم یہ کہیں گے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے رمضان کے 30 روزے پورے کر دیے. آپ پروردگار کے سامنے کیا چیز پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا روزے کسی باطنی پہلو کو کہ جس آدمی نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پھر وہ بھوکا پیاسا رہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں آپ کو واپس کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے وہ اصل مقصود جس کے لیے آپ کو بھوکا پیاسا رہنا تھا اس کو پیش نظر نہیں رکھا. تو اس وجہ سے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اچھا اس روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے. یعنی باطنی روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح، ظاہری روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی قانونی روزہ نہیں ٹوٹتا، جو اصل روزے کی حقیقت ہے اس کے وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے بھول چوک کر کھا لیا تو قانونی روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. جی صحیح. اسی طرح اگر عدم تنبو کی حالت میں بیدار نہیں تھے آپ، کوئی غلطی ہو گئی اور فوراً آپ لوٹ آئے جی تو وہ روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ کو پورا شعور ہے، آپ کہتے ہیں روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ رکھ کر ہی تو جھوٹ بولنے کا سارا لطف ہے. صحیح. روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے لیکن روزہ رکھ کے جو لذت بھائی کا گوشت کھانے میں حاصل ہوتی ہے وہ عام حالات میں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اور آپ جانتے بوجھتے غیبت کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے بوجھتے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد روزہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو چکا ہے. غلطی ہو جانا ایک بالکل الگ بات ہے. یعنی جیسے ہی آدمی سے غلطی ہوئی تو فوراً لوٹا اور اس نے کہا کہ پروردگار میں ایک غلطی کی ہے، مجھے معاف فرما دے. جیسے آپ کوئی چیز بھول چوک کے کھا بیٹھتے ہیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں، روزے کو کچھ نہیں ہوتا. بالکل وہی معاملہ وہاں. جیسے ہی اس طرح کسی لغو چیز کا صدور ہو فوراً اللہ کی طرف لوٹیے، اس سے معافی مانگیے، تو امید ہے کہ آپ کا روزہ پھر جاری رہے گا. سفر میں روزے کی رخصت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ذرائع آمد و رفت کی نوعیت یہ تھی کہ لوگ گھوڑوں خچروں پر اور پیدل سفر کرتے تھے، موسم کی مشقتیں تھیں، تو ان مشکلات کی وجہ سے کہا کہ سفر میں روزہ نہ رکھو. آج جبکہ ہمارے ذرائع آمد و رفت میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہے، اس کا ہم روزمرہ زندگی میں بھی تجربہ کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں سے اگر ہمیں کراچی جانا ہو تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا، اور یہ نماز کے لیے بھی یہ سوال ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا روزہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں آپ کو دقت ہے، اور دقت کئی نوعیت کی ہو سکتی ہے، تو آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر یہ خیال ہے کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، بہت سہولت کا سفر ہے، مجھے یہاں سے جہاز میں بیٹھنا ہے، گھنٹے 1.5 میں پہنچ جانا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، ضرورت ہے تو فائدہ اٹھائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو بعد میں رکھنا ہے نا، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح اگر یہی مشقت اس دوران میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی عام حالات میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان سفر میں نہیں ہے، یعنی اپنی مقامی جگہ ہی پر ہے،
تو کوئی مشقت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اس رخصت کی بنا پر کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو دونوں چیزیں بیان کر دی ہے نا. جب یہ کہا کہ من کان مریضن والا سفر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے علاوہ اگر آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو بھی روزہ چھوڑ دے گا. اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے جو مریض کو ہو جایا کرتی ہے، صحیح، وہ بھی روزہ چھوڑ معذوری ہو گئی، معذوری ہو گئی، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ آدمی کے لیے بوڑھا ہو گیا، نہیں روزہ رکھنا ممکن، ایسی بیماری ہے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، آدمی تحمل نہیں کر پا رہا، ایسی شکل اس کی ہو گئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حاملہ عورتوں کے لیے بعض اوقات ڈاکٹر حضرات روک دیتے ہیں کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایسے ہی معاملہ دودھ پلانے والی خواتین کا ہے، ان کو بھی روک دیتے ہیں. ہمارے پرانے فقہا بھی انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑیں، اور بعد میں ہم کو پورا کر لیا جائے. بعد میں پورا کرنا پڑیں گے روزہ. بعد میں روزہ رکھنا چونکہ ایک مشکل کام ہے، تو اس وجہ سے آدمی خیال یہی کرتا ہے کہ وہ اس رخصت سے کم فائدہ اٹھائے. لیکن اگر بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ یعنی بعد میں کبھی وہ روزہ رکھنے کا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو سلسلہ، پھر اس کو ایک روزے کا فدیہ دینا چاہیے. صحیح. پھر وہی جو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے وہ اس سے متعلق ہو جائے گی. سر، رمضان کے مہینے میں عام طور پہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ سارے جو فرینڈز ہیں ہمارے، جو عزیز و اقارب ہیں، انہیں ہم افطاریوں پہ بلائیں. یہ اور ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے ہماری. تو کیا یہ ایسا ٹھیک ہے کرنا؟ اور دوسرا یہ کہ عام طور پر بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ہم جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بہت میز سجاتے ہیں. مطلب ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم انواع و اقسام کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں، اور اس طرح جو روزہ ہے وہ کافی لذیذ سا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بھی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے؟ بچوں کو تو انکریج کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرے اور ہم محسوس کریں کہ ہم باقی دنوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو رمضان میں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ٹھیک روزے رکھ رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جس افطار کا آنے کی ترغیب دی تھی اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے لیے افطار کا اہتمام کرنا رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے کوئی غریب اعزاء ہیں، اقربا ہیں، آپ کے علاقے میں کوئی مسکین لوگ ہیں، آپ نے ان کے لیے افطار کا اہتمام کر دیا. یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. کسی روزہ دار کو آپ نے محبت سے اپنے ہاں بلایا اور یہ کہا کہ یہ دعوت شیراز ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں. اس وقت جو ہمارے ہاں افطار کی دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے کو ایک جشن بنا دینے کے مترادف، یعنی اس کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری تو انتہائی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی دعوتوں کے معاملے میں لوگ معذرت قبول کر لیں اور آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں جو دال ساگ ہے اس سے روزہ افطار کرے. نہیں، روزے کا یہ مقصد تو نہیں ہے. جب آپ کسی کو بلائیں گے بڑا اہتمام کریں گے اور اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا دن آپ بھوکا پیاسا رہے ہیں، اس کی کسر نکال رہے ہیں. انواع و اقسام کے کھانے، انواع و اقسام میں افطار کی چیزیں، یہ ہمارے ہاں بری روایت ہے. اس سے روزے کی روح مجروح ہوتی ہے. روزے میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سحر و افطار میں بس جو معمول میں آپ کھاتے ہیں وہی چیزیں آپ کھائیں، ورنہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوگی؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ لذت کام و دہن کا مہینہ بن گیا ہے. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کتنی لذیذ چیزیں ہیں جن کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیسی لگتی ہیں اس مہینے میں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت سادہ طریقے سے یہ پورا مہینہ گزارا جائے. جیسے آپ عام حالات میں کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی کھانا کھائیں. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت کوئی ایک آدھ چیز کا آپ اضافہ کر لیں. بچوں کو بہلانے کے لیے آپ جو جی چاہے کریں، یعنی وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس لیے کہ ان کو تو آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس عبادت کی طرف ان میں رغبت پیدا ہو. ان کے لیے کوئی خصوصی پکوان بھی آپ تیار کر سکتی ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. لیکن عام زندگی میں ہم بڑوں کو تو کم سے کم اب بڑے ہو جانا چاہیے، بچے ہی نہیں رہنا چاہیے. جاوید صاحب، میرا سوال ہے کہ روزہ جو ہے کس عمر میں فرض ہوتا ہے اور کس عمر کے بچوں کو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ضرور ان کو رکھوائیں؟ میں نے اپنے بیٹے کو کل جو 12 سال کا ہے اسے روزہ رکھوایا اور وہ دوپہر کو شاید تھک گیا تھا یا مجھے کہہ رہا تھا کہ اسکول میں مجھے وامٹ ہو گیا ماما، تو اس نے آ کے گھر کھانا کھا لیا، لیکن وہ مجھے ہیلدی ٹھیک لگ رہا تھا. تو اس کا کوئی کفارہ مجھ پہ ہوگا یا پیرنٹس کو دینا ہوگا یا پھر ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں؟ اور مجھے اسے کہاں تک یہ ہے کہ اس کو لمٹ ہونی چاہیے کہ اس ایج میں اب مجھے ضروری ہے کہ میں اس کو واچ کروں اور اس کو ضرور رکھواؤں اور میرا
جو ہے رول شروع ہوتا ہے ضروری، تو کون سی ایج ہے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا واضح کر دیں۔ تمام عبادات کا تعلق آدمی کے بلوغ سے ہے۔ نماز بھی جب وہ بالغ ہوتا ہے فرض ہوتی ہے، روزہ بھی جب وہ بالغ ہوتا ہے تب فرض ہوتا ہے، یہی حج کا معاملہ ہے، یہی دوسری تمام عبادات کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اصلاً اسی وقت فرض ہوتے ہیں جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو ہم عادی بنانا چاہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہوں تو پھر وہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے لیے آدمی کو تھوڑی اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اگر بلوغ کے بعد ہی آپ روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے تو ممکن ہے کہ جب روزہ فرض ہو چکا ہو تو اس وقت آدمی اس طرح کی کوتاہیاں کرے، جیسے کہ بچے سے ہو گئی آپ کے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے آپ نے اگر 5-7 سال کی عمر کا انتخاب کیا، جب بچہ روزے کا تحمل کر سکتا ہے تو ضرور روزہ رکھوائیے اس کو، لیکن اس میں کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی 1 رکھوا دیا، کبھی 2 رکھوا دیے، کبھی 3 رکھوا دیا، آہستہ آہستہ بچے اس کے پھر عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر آگے کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو رہا ہے تو کھلوا دیجیے روزہ، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ جو ذمہ داری اس پر روزہ رکھنے کی ہے وہ بلوغ کے بعد ہوگی۔ آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتی رہیے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بالغ ہوگا تو پورے شعور کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو اگر آپ کے بچے نے اس طرح آگے بتایا ہے کوئی حرج نہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی کفارہ یا کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ البتہ بچے کو توجہ ضرور دلاتے رہے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس کو نبھاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، کوشش کرتے رہیے۔ تو ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مائیں بچوں کو روزہ رکھوا دیتی ہیں، اور خاص طور پر گرمی کے روزوں میں بچے کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کو کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ذرا محسوس کریں کہ بچہ تحمل نہیں کر پا رہا تو آپ کھلوا دیں روزہ۔ ہمارے یہاں تو پرانے زمانے میں مائیں کہتی تھی کہ نہیں بچوں کو دن میں 2 روزے رکھنے چاہیے، تو وہ صبح رکھوایا، دوپہر میں، اس سے آہستہ آہستہ شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو عادی بنانا چاہیے، ہے بہت ضروری نماز کے معاملے میں بھی۔ اگر آپ بلوغ کا انتظار کریں گے تو پھر تو نہیں پڑے گا بچہ، یعنی یہی 7-8 سال کی عمر میں بچے کو ترغیب دینا شروع کر دیجیے، اسے عادی بنائیے۔ اس پہ روزے کا تو ایک اپنا کلچر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ نماز ذرا مشکل ہوتی ہے بچوں کو پڑھانی، روزہ عام طور پر رکھنے لگ جاتے ہیں، بچے روزہ توڑ لیا کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یاد ہے میں نے جو پہلے روزے رکھے تھے وہ فروری میں تھے، اور یہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے 8 روزے رکھے تھے، یعنی جب پہلی بار روزے رکھوائے گئے، یہ سن 57 کی بات ہے۔ تو میں نے اس میں سے جو پہلا روزہ تھا وہ باہر بہت اچھے بیر بک رہے تھے، توڑ لیا تھا جا، بچے روزے توڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ کی کیا تھی اس وقت؟ 5 سال۔ اچھا، مثال کے طور پر روزہ جس طرح کہ ان کے بچے کے ساتھ معاملہ کہ روزہ قے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کیا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر ٹوٹ جائے کسی اس طرح کی وجہ سے، یعنی نادانستہ، تو پھر آدمی کو کھانا کھانے کا سلسلہ جاری کر دینا چاہیے یا پھر اس کا احترام قائم رکھنا چاہیے؟ میرا رجحان تو یہ ہے کہ قے آنے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اللہ یہ کہ کسی آدمی کو قے آئی، منہ بھر گیا اور پھر اس نے جان بوجھ کر نگل لیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، قے کو نگل لینے سے ورنہ کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ ہمارے علماء ویسے عام طور پر کہتے ہیں کہ منہ بھر کر قے کر دی یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں ٹوٹ جائے گا، کیا وجہ ہے؟ یعنی آدمی نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی قانون نہیں توڑا، ایک واقعہ، ایک حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، اس میں روزہ ٹوٹ جانے کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ نبھا سکتا ہے تو نبھا لے۔ اور اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے روزہ تو پھر وہ اس کو قائم رکھنا، یعنی اس کے جو طریقہ ہے اس کو شام تک انتظار کرنا چاہیے کھانے پینے کا احتراماً، یا پھر اگر ٹوٹ گیا ہے تو پھر یعنی ٹوٹ گیا ہے کیسے ٹوٹ جائے گا خود بخود؟ روزہ تو توڑیں گے تو آپ ٹوٹے گا۔ ایسی کوئی صورت اگر آپ نے دریافت کی ہو تو ضرور بتائیے مجھے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ روزہ آپ سے آپ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑیں گے، قے کے حوالے سے عام طور پر روزہ توڑیں گے تو ٹوٹے گا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا، یعنی ایک چنے کے برابر کوئی چیز حلق میں چلی جائے یا اس طرح کی کوئی چیز چلی جائے۔ میں تو اس اصول کا قائل ہوں جی، بنیادی طور پر میرے خیال میں یہ بالکل عقلی اصول ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر کوئی چیز نگلتے ہیں صحیح، تو چنے کے برابر کیا اس سے کم بھی نکلتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی چیز اضطرارن چلی گئی ہے، آپ کو کوئی اس میں دخل نہیں تھا، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی اگر کھا پی لیتا ہے، مزے سے کھا پی لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا شکر کرو اللہ نے کھلا پلا دیا، کوئی وجہ نہیں۔ سادہ اصول ہے کہ جب آپ نے ایک کام عمدن کیا ہے
تو اس میں پھر تھوڑا کیا ہے زیادہ کیا ہے یہ بے ایمانی بات ہے. اور اگر بھول چوک کے کوئی کام ہو گیا ہے یا استرارن ہو گیا ہے, کوئی آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, روزہ اس میں ٹوٹ جانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں. روزہ اللہ کے حکم پر کھڑے رہنے کا نام ہے, تو وہ تو کھڑے ہیں آپ, اس کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی, کسی درجے میں بھی نہیں کی. اسی طرح کان میں کوئی چیز ڈالنے یا آنکھ میں کوئی دوا ڈالنے یا اس طرح کی کسی چیز سے, ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے بالعموم کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ. تو یہ بات صحیح ہے یا آپ کی اس میں ویسے علماء بہت سا فرق کرتے ہیں کہ ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا. میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ آپ کوئی چیز کھا پی نہیں رہے, ایک دوا ڈال رہے ہیں, اس کا کچھ تھوڑا بہت اثر اگر حلق میں چلا گیا ہے تو امید اللہ معاف فرمائیں گے, کوئی وجہ نہیں ہے. آدمی آخر دوا کیوں ڈالے گا؟ کوئی تکلیف ہوگی نا, یعنی کان میں کوئی تکلیف ہے تب دوا ڈالے گا, آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تب دوا ڈالے گا, اسے روزے سے کیوں محروم کیا جائے؟ کوئی وجہ نہیں. روزے کی حالت میں سونے کے بعد یا شام کے وقت منہ سے کچھ ناگوار سی بو سی آتی ہے, اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت یا اس حالت میں جب منہ میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مسواک یا برش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کیا حکم اس حدیث کے صحیح فہم پر مبنی ہے؟ اس وقت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر روزے میں مسواک کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن عام جو حکم ہے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ آپ برش کریں تو اس کے بارے میں منع کیا جاتا ہے. اب ٹیسٹ تو مسواک کا بھی ہے, تو کیا اس اصول پر ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنا جائز نہیں ہوگا؟ یہ دانت ہر حال میں صاف رکھنے چاہیے, منہ کو بدبو سے ہر حال میں پاک کرنا چاہیے. یہ تو وہ آداب ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سکھائے ہیں. منہ اور دانت صاف رکھنا یہ ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام کے سنن میں سے ہے, اس لیے اس کی پابندی لازمن کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے مسواک کرنے اور دانت صاف کرنے کا حکم دیا ہے, یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گا, تو میں ہر نماز کے ساتھ لازم کر دیتا اس کو کہ لوگ دانت بھی صاف کریں, منہ بھی صاف کریں. یہ چیز دونوں پہلوؤں سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی آپ کے منہ میں اگر بدبو ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو معاملہ کر رہے ہیں, یہ اس کے آداب کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی آدمی کو اپنا بدن پاکیزہ بنا کر جانا ہوتا ہے. خود حضور نے اس احساس کا ذکر کیا جب لوگوں نے کہا کہ آپ پیاز اور اس طرح کی بعض سبزیاں نہیں کھاتے جس میں بدبو آتی ہے, تو آپ نے فرمایا انا رجل اناجی, مجھے تو اصل میں دعا مناجات کرنا ہوتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آپ بہت پاکیزہ اور بہت صاف ستھرے ہو کر اللہ کے حضور میں جائیں. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ جو بات حدیث میں کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس ساری احتیاط کے باوجود کچھ بو پیدا ہو جاتی ہے, تو روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اس کی ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ خود بدبو پیدا کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ تو حدیث کا کوئی اچھا فہم نہیں ہے. جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ بالکل دوسری بات ہے. جو کچھ بھی آپ کے منہ سے ایک بدبو خوشبو جو بھی پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور روزے میں آپ جتنی جی چاہے احتیاط کریں, بار بار کریں, کچھ نہ کچھ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. اسی کے بارے میں فرمایا احتیاط تو آپ کو کرنی ہے, ہر حال میں کرنی. دانت صاف رکھنے ہیں, منہ صاف رکھنا ہے. یہ چیز جس طرح میں نے عرض کیا ایک پہلو سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کے لیے ضروری ہے, دوسری طرف لوگوں کے لیے باعث اذیت ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. رہ گئی یہ بات کہ آپ مسواک کریں, تو مسواک تو آلات میں سے ایک آلہ ہے. آپ جہاد کریں گے تلوار سے کریں گے, اگر کسی زمانے میں توپ ایجاد ہو گئی ہے توپ سے کریں گے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو دانت صاف کرنے ہیں. تو دانت صاف کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس میں مسواک کی جاتی تھی, پھر اس کے بعد کچھ منجن ایجاد ہونے شروع ہو گئے, اب اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گئے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہتی ہے. ان میں کوئی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذوق کے مطابق بہتر ہے آپ اسے اختیار کر سکتے ہیں. اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں, یہ آلات میں سے. لیکن ذائقہ ٹوتھ پیسٹ میں تو ہوتا ہے, مسواک میں بھی ہوتا ہے. مسواک میں بھی ذائقہ ہوتا ہے, ہلکا سا ذائقہ. مختلف درختوں کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں. اچھے طریقے سے مسواک کرو گے تو کچھ نہ کچھ ذائقہ آئے گا. کچھ لوگ بہت سخت محنت کرتے ہیں, جس طرح کے مزدور ہیں یا اور اسی طرح کے کچھ اور شعبے کے لوگ ہیں جو بہت سخت محنت کرتے ہیں. کام کے دوران انہیں بار بار پیاس لگتی ہے اور پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, سخت مشقت کا کام ہے. اس میں روزے میں کوئی رعایت ہے یا ان کے لیے کوئی اور روزے میں گنجائش ہے؟
وہی اصول ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، مرض کی وجہ سے ہو گیا، تکلیف کی وجہ سے ہو گیا، کام کی نوعیت کے لحاظ سے ہو گیا، یعنی اس کی مجبوری ہے، کام اس کا اتنا سخت ہے کہ اس میں جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں عذر بن جائیں گی۔ اصل چیز تو آدمی کا معذور ہو جانا ہے، کسی پہلو سے آدمی کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بعد میں وہ اگر اچھے حالات آتے ہیں تو روزے پورے کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے تو چونکہ تسلسل سے رکھنے ہوتے ہیں تو بعد کے زمانوں میں وہ رمضان میں نہیں روزے رکھ سکا، کام کی نوعیت ایسی تھی کہ ممکن ہی نہیں تھا روزہ نبھانا اس کے لیے، تو اس نے بعد میں ایک ایک کر کے روزے پورے کر لیے وقفے وقفے سے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں تو نوعیت اور ہو جاتی ہے، آپ نے بعد میں 30 روزے پورے کرنے ہیں، مہینے میں 2 3 کر کے پورے کر لیے تو کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء عام طور پر اس کو نہیں پسند کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آدمی روزہ رکھے گا، روزانہ روزہ رکھے گا، اور فرض کر لیجئے کہ 12 بجے کے قریب ناقابل برداشت ہو گیا تو کھول لے گا، لیکن رکھے گا ضرور۔ میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، یعنی اگر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ نہیں نبھا سکتا روزہ تو یہ ویسی ہی معذوری ہے جیسی کہ ایک بوڑھے آدمی کو پیش آ گئی، جیسے مریض کو پیش آ گئی، یا دودھ پلانے والی خاتون کو پیش آ گئی۔ دودھ پلانے والی خاتون ایک مشقت میں مبتلا کی گئی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ دودھ پلانے والی خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی ایک مشقت پیش آ گئی، روٹی کمانے کے لیے مجبور ہے کہ ایک ایسا کام کرے جس کام میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کسی طریقے سے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں باہر کے ممالک میں جہاں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے وہاں ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کا عام رجحان یہی ہے کہ روزہ رکھیں گے، جب ناقابل برداشت ہو جائے گا تو کھول دیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اور کوئی نماز پڑھ لی اور کوئی نہ پڑھی، یا بالکل، لیکن روزے باقاعدگی سے 30 کے 30 پورے رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتائیے۔ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، دونوں الگ الگ فرض ہیں، دونوں کو رکھنے کا الگ الگ اجر ہے، اور دونوں میں سے کسی کو چھوڑا جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ مواخذہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو روزے رکھ رہا ہے اللہ کا شکر کیجئے کہ روزے رکھ رہا ہے، ایک عبادت ہے، وہ انجام دے رہا ہے، اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، اس لیے کہ روزے سے زیادہ بڑی چیز ہے نماز، یعنی دین میں جو عبادات ہیں ان میں اہم ترین چیز نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اسی ترتیب سے ان کی اہمیت بھی آدمی کو سمجھنی چاہیے۔ تو نماز کے بارے میں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی حیثیت دی ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر اللہ کے حضور میں نماز ادا کرتے ہوئے جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عہد ہے اس کے ساتھ کہ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ کریں گے۔ تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کی یہی اہمیت ہے جس کو سمجھ کر جان کر آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، توجہ دلانی چاہیے۔ لیکن یہ رجحان میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی جو ایک نیکی کر رہا ہے اس کو مذمت کا ہدف بنا لیا جائے، یعنی ایک شخص چوری نہیں کر رہا، بدکاری کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے کہ اگر بدکاری ہی کر رہا ہے تو چوری بھی کرو، یعنی وہ اگر ایک برا کام نہیں کر رہا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر ایک دوسرا برا کام کر رہا ہے تو اس سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں اس روش کو کچھ ٹھیک نہیں سمجھتا۔ البتہ یہ بات ضرور لوگوں کو بتانی چاہیے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی عبادات حقوق العباد کے بارے میں ان کے لیے معافی کا باعث بن جائے گی، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ فریب کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی سے رشوت لی ہے، تو یہ اصل میں حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو روزے سے نماز سے معاف ہو جایا کرتی ہیں، ان کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بعض اخلاقی چیزوں کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ آدمی عبادات کا اہتمام کرتا ہو، اگر وہ اس معاملے میں ماخوذ ہو گیا تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ خیال کرے کہ چونکہ میں 5 وقت بہت پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، چونکہ میں رمضان کے 30 روزے رکھتا ہوں، اس وجہ سے اب میں لوگوں کو کم تول کے دیتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں لوگوں کو فریب دیتا ہوں تو کوئی کم فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ گناہ جو ہے یہ افراد سے متعلق ہے، اللہ کے بندوں سے متعلق ہے۔ جن گناہوں کی اللہ کے ہاں نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے معافی ہوتی ہے، وہ حقوق اللہ سے متعلق چیزیں ہیں کہ ایک بندے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، ایسی غلطی ہو گئی جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں ہے، تو اس میں یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے عوض میں معاف کر دیں۔ لوگوں کے حقوق تلف کرنا
یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ تو آپ کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، تلافی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اس کے بعد بھی اس آدمی سے متعلق معاملہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معافی قبول کریں گے، ورنہ تو وہ آدمی اپنا مقدمہ لے کے قیامت میں کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف. جس کو آپ نے کم تول کر دیا ہے، آپ نے اس کا حق مارا ہے. جب پردہ اٹھے گا تو آپ مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہنی میرے نزدیک، لیکن کوئی آدمی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں تم یہ کیوں کر رہے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے اس کی نماز آہستہ آہستہ اس کو چوری سے دور لے جائے گی. سر اعتکاف کیا ہے اور اس کی دینی اہمیت جو ہے وہ واضح کر دیں، اور رمضان کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے یا اس کے علاوہ بھی یہ عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو واضح فرمائیں. اعتکاف روزے کا منتہا کمال ہے. یعنی روزہ کیا چیز ہے؟ آپ کھانے پینے پر پابندی لگاتے ہیں، آپ ازدواجی تعلقات پر پابندی لگاتے ہیں. یہ پابندی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. دنیا کی تمام سرگرمیاں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں، اور ازدواجی تعلقات رات میں بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس کا نام روزہ تھا. روزے کو آپ نے اس کی آخری انتہا تک پہنچا دیا تو یہ اعتکاف ہو گیا. تو اعتکاف اصل میں روزے ہی کی ایک آخری صورت ہے. اور میرے نزدیک روزے اور اعتکاف دونوں کی حیثیت لازم و ملزوم کی ہے. روزہ ہر حال میں رکھا جائے گا، روزہ رکھیں گے اور پھر روزے کو اس کمال تک اعتکاف کر کے پہنچائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روزے کے بغیر اعتکاف کریں اور مسجد میں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو جانے کا نام ہی اعتکاف ہے. پھر آپ کسی ضرورت کے بغیر، کسی عذر کے بغیر مسجد سے نہیں نکلتے. تو رمضان میں اسی وجہ سے عام طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ رمضان کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہیں تب بھی روزہ رکھیں گے. اچھا، جس طرح روزہ نفلی طور پر رکھا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ، اسی اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ رکھیں گے. یعنی اس موقع پر پھر روزہ بھی رکھنا. روزہ بھی رکھیں گے. آپ روزہ رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جتنے دن آپ نے اعتکاف کرنا ہے اتنے دن آپ کو روزے رکھنا ہو. اور اعتکاف میں یہ جو آخری 10 دن کے حوالے سے ہے، تو 10 دن ہی ہوں گے یا جو 9 دن ہوں گے، یا اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے؟ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور چونکہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہ تھا، جیسے کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ جیسے یہ آخری عشرہ آتا تھا تو احیا لیلہ ایقظا اہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیداری میں زیادہ تر گزارتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے، اور شد میزرہ ہوا، بالکل کمر کس لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اس وجہ سے آخری عشرے کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے. ہم روزے میں عموماً آدمی کی طبیعت میں گرمی زیادہ آ جاتی ہے، جوش زیادہ، اس کے متعلق آدمی کیسے قابو پائے؟ بات یہ جی کہ روزہ آدمی رکھتا ہی اس لیے ہے کہ اپنی طبیعت کی ان کمزوریوں پر قابو پائے. یعنی اس کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے. تو اس کو اپنے نفس کو ترغیب دینی چاہیے کہ جب تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو اور اس لیے رکھ رہے ہو کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو پھر اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ حلم پیدا کرے، روزہ بردباری پیدا کرے، روزہ عفو و درگزر کے جذبات پیدا کرے. تو جائیے کہ آدمی اپنے زیر دستوں پر ظلم توڑنا شروع کر دے، ان کو مغلظات بکنا شروع کر دے، اور ذرا سی بات ہو تو گالیوں کا جھاڑ باندھ دے. تو یہ چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے روزے کی حقیقت کو سمجھے بغیر کھانے پینے کی پابندی اپنے اوپر عائد کر رکھی ہوئی. اس سے زیادہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا چیز ہے اور وہ کیوں روزہ رکھے ہوئے. اس عبادت کا صحیح شعور اگر آدمی کے اندر ہو اور اس کے مقصد کا صحیح شعور آدمی کے اندر ہو، اور میرے نزدیک یہ مقصد کا شعور ہے جو پیدا کرنا چاہیے. جتنا زیادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا اس طرح کی حرکتیں اتنی ہی آدمی سے کم ہوں گی. جلیل القدر صحابہ مثلا ابو بکر اور عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کی ان سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. معلوم یہی ہوتا ہے کہ جو غیر معمولی ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کی وجہ سے غالباً وہ یہ عبادت نہیں کر سکے، یہی معلوم ہوتا ہے. جناب، رمضان کی جو 30 راتیں ہیں اس میں سے شب قدر کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ شب قدر کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات اللہ کے پیغمبر سے حاصل نہیں ہو سکی. یہ بات معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئی، یہ معلوم ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ بتایا ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہو، یہ بتایا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ طاق راتوں میں ہو،
ان میں سے بعض طاق راتوں کے بارے میں بھی اشارات ملتے ہیں، جیسے 27ویں کے بارے میں، 23ویں کے بارے میں، 25ویں کے بارے میں. اس کا زیادہ امکان ہے کہ ان راتوں میں ہو، لیکن تعین اس کا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی میں خیر ہے، کیونکہ اس میں در حقیقت لوگوں کو ایک ترغیب ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں. ورنہ اگر رات متعین ہو جاتی تو اس رات میں تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن باقی میں پھر لوگ سو جاتے اطمینان کے ساتھ. تو یہ خیر ہی ہوا کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا. جب کوئی چیز متعین نہیں کی جاتی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے اس میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے. آخری عشرے میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، زیادہ امکان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازماً آخری عشرے میں ہوگی، بلکہ علماء کے مابین تو یہ بحث بھی ہے کہ کیا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کسی رمضان میں آتی ہے، کسی رمضان میں نہیں آتی. اچھا، اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے حوالے سے اور تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے. اس کا سارا نظم و نسق اس نے ایک خاص طریقے کے مطابق قائم کر رکھا ہوا ہے. اس میں اس کے فرشتے اس کے احکام لے کر اترتے ہیں، عام حالات میں بھی اترتے ہیں. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اس لحاظ سے بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تنفیذ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اپنی رپورٹ لے کر اتنے ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کچھ پیشی کے اوقات ہیں، کچھ آنے کے اوقات ہیں. اچھا، ایسے ہی جب کوئی خصوصی معاملہ ہوتا ہے تو کائنات میں بھی خصوصی اہتمام ہوتا ہے. جنہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جا کر جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے، فرشتے کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے تھے تو ان سے اچک لیتے تھے، کوئی بات سن لیتے تھے، کوئی سنگن لے لیتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر طرف پہرے لگا دیے گئے ہیں اور اوپر جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور کوئی اگر جسارت کرتا ہے تو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے. ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ معلوم نہیں دنیا میں کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے یا اللہ نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے. تو ہم ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو معلوم ہوا قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. قرآن جب لے کر آئے تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانیت میں ہوا، آخر ایک خاص رات میں لے کر آئے، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات میں صادر ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روزمرہ احکام دیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ احکام دے کر، فیصلے کر کے، اسکیم بنا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا نفاذ کرتے رہتے ہیں اس کے مطابق. اس کے لیے ایک رات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے، وہ لیلۃ القدر. سر، جو ہم ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، اگر انہیں ہم رمضان کے بعد رکھیں تو اس میں کیا ہمارے اجر میں کچھ کمی ہوگی یا ٹھیک ہوگا؟ اپنے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں، اب بعد میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ رمضان میں روزہ رکھتے تو اس کا اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک. اور سر، مثلا جب ہم رکھتے ہیں تو گیپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا کنٹینیوس رکھنے پڑیں گے؟ سہولت آپ کی جیسے ہو، آپ چاہیں تو مسلسل رکھ لیں اور چاہیں تو ایک ایک دو کر کے رکھ لیں. سر، اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو کیوں، اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو کیوں دیا گیا تعلقات؟ اور قرآن اعتکاف کے دوران قرآن پاک پڑھنا تو بلا شبہ باعث اجر ہے، لیکن اس میں قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ وغیرہ پڑھنا یہ بھی عبادات میں شامل ہے. آخری عشرے کے خاص کر دینے کی وجہ تو وہی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں بہت اہتمام کرتے تھے عبادت کا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہوئی ہے، مہینہ ایک پورا مقرر کر دیا ہے، اس طرح آخری عشرے میں بھی غیر معمولی عنایت ہوتی ہے بندوں پر. تو غیر معمولی عنایات کا وقت ہے جس میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس نے اعتکاف کرنا ہے تو اس میں کر لے. یہ کوئی لازم نہیں ہے، آپ رمضان میں کسی وقت بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن حضور چونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آخری عشرے میں آپ کی عبادت بھی بہت زیادہ غیر معمولی ہو جاتی تھی، پھر آخری عشرے کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسی عشرے میں ہوگی، اس لیے لوگ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ آپ اس میں کیا پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. تو جب آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو کوئی ترجمہ پڑھیں گے، کوئی تفسیر پڑھیں گے، اور ایسا ہی کرنا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو آپ کے ہر نیک عمل کا اجر ملتا ہے. تو کوئی آپ دنیاوی کام بھی اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. تو اللہ کی کتاب آپ پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے کہ آپ اس کو ہدایت حاصل ہو، تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. لیکن قرآن مجید اصلاً اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں. دیکھیے، وہی کام اللہ کے باعث اجر بنتا ہے جو کام کسی مقصد سے کیا جائے. اس کام کا کیا مقصد ہے؟ بے مقصد کام جو ہے ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ایک مسلمان کے اسلام کے بہترین ہونے کی علامت یہی ہے کہ ترک و ما لا یعنی ہے، یعنی وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو فائدہ قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں. آپ جب سمجھ کر قرآن پڑھیں گے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. جی، یہ حدیث اکثر سننے میں آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر عام طور پہ جو عمل پہلے جس طرح ہو رہے تھے اس طرح کے عمل بھی جاری ہوتے ہیں، لوگ اچھے برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود انسان پھر بھی غلط کام کرتا ہے؟ تو یہ کام کچھ ایسے کام بھی ہیں جو انسان خود یعنی کہ ہر کام میں شیطان ہی نہیں انسان کو ورگلاتا، انسان خود بھی کچھ کام ایسے یعنی غلط کرتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ اصلاً انسان غلط کام کرتا ہے. انسان کے بارے میں قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جس طرح یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے، ایسے ہی اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا انتہائی برا استعمال بھی ہو سکتا ہے. انسان کے نفس میں برائی کرنے کے داعیات موجود ہیں، محرکات موجود ہیں، وہ کہیں چلے نہیں جاتے. نہ ہمارے جذبات کہیں چلے جاتے ہیں، نہ ہماری رغبات کہیں چلی جاتی ہیں، نہ ہماری جذبات اور تعصبات میں جو چیزیں ہمیں برائی کی طرف لے جانے والی ہیں وہ کہیں مر جاتی ہیں. سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے اندر برائی کرنے کے میلانات اسی طرح قائم رہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے ہی ہمارے اندر برائی کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائی کا کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو شیاطین جن بھی فوری طور پر آگر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ خارج سے بھی ایک حملہ ہو جاتا ہے. یہ حملہ رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے رکھے تو خود محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً بند کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کے اندر جو داعیات موجود ہیں بس وہی رہ جاتے ہیں. پھر خارجی طور پر جو رکاوٹ ہوتی ہے نیکی کی طرف جانے میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور خارجی طرف برائی کی جو ترغیب ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گیا آپ کا اپنا نفس. اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا تو آسانی بہت ہو گئی کنٹرول کرنے میں. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ارادہ کریں گے تو جیسے ہی ارادہ کریں گے باہر سے بھی طاقت ہو جائے گی. آپ ہیں، اب آپ کنٹرول نہیں کرتے تو برائی ہوگی. برائی اور بلائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ خود برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد شیاطین کو یہ اذن ملتا ہے کہ وہ آپ کو بہکائیں، اور جب آپ خود بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے مددگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ وہ نیکی کریں. تو رمضان کے مہینے میں نیکی کے لیے فرشتوں کی مدد تو اسی طرح قائم رہتی ہے، لیکن برائی کے معاملے میں شیاطین کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے ملک میں ایک حکومت نے ایک ایکٹ نافذ کیا ہوا ہے کہ جو آدمی سر عام کھاتا پیتا پایا جائے اس کو پولیس پکڑے، اس پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. ایک تو میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ اسلامی شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بھی گفتگو فرمائیں کہ جو غیر مسلم ہیں ظاہر ہے وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان کا کیا بیہیویئر ایک اسلامی حکومت میں مطلوب ہوتا ہے. میرے نزدیک تو اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بس یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں میں رمضان کی عزت اور رمضان کے احترام کا شعور پیدا کیا جائے. یہ قوانین انگریزوں کے زمانے میں نہیں تھے. ہندو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے، مسیحی بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے. ایسی چیزیں نہ قانون کی طاقت سے کبھی حاصل ہوتی ہیں اور نہ ان کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں کہ وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں. ایک مقدس مہینہ ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام قائم رکھیں. آپ سے آپ لوگ یہ سارے معاملات کر لیتے تھے. کوئی احترام رمضان آرڈیننس، کوئی ایکٹ انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود احترام ہوتا تھا. اور اب یہ ایکٹ ہے اور اس کے باوجود احترام نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی چیزیں لوگوں کے لیے صرف مشقت کا باعث بنتی ہیں. پولیس کے لیے اقدامات کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. شریف لوگوں کو بعض اوقات بڑی ناگوار صورتحال پیش آ جاتی ہے. بعض مسافروں اور مریضوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو اگر ضرورت ہو انجیکشن وغیرہ کی تو اس کی یہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی بلڈ ٹیسٹ اگر کرانا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو کیا اس کے لیے سیمپل دینا بھی روزے کی حالت میں منع ہے؟ اب تو زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن نہیں لگوایا جا رہا، کسی مرض
یا کسی تکلیف کی وجہ سے ریکشن لگایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا. اس وجہ سے آپ کو خون دینے کے لیے جو انجیکشن لگواتے ہیں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو تھوڑی سی غرابت محسوس ہوتی ہے, اس میں اس طرح کی آرا قائم ہو جایا کرتی ہیں. تھوڑی دیر بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ انجیکشن کا روزے سے کیا تعلق ہے. کہ فطرانہ کس طرح سے فرض اور کتنا فرض ہے؟ فطرانہ ایک یوں سمجھیے جیسے زکوٰۃ ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہم کچھ خرچ کرتے ہیں. تو چونکہ عید کا موقع ہوتا ہے اور عید کے موقع پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک تقریب ہے, ایک تہوار ہے, تو اس میں سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے. تو ہمارے دین میں یہ لازم کیا گیا کہ ہر شخص ایک آدمی کا دن بھر کا کھانا دے دے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چونکہ غلہ ہی اصل میں کھانے کی چیز ہوتی تھی, کھجور غلہ اس طرح, تو حضور نے اس کی ایک مقدار مقرر کر دی کہ 2 سا کے قریب دے دیا جائے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور 3 وقت کے کھانے کی جو بھی آپ کے خیال میں اوسط قیمت ہے وہ دے دی. اور یہ گھر کے تمام افراد کے لیے؟ جی, چھوٹے بڑے سب کے. آج اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے. اچھا, اعتکاف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کل جو مسجدوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں بالعموم ایک طرح سے میلے کا سما ہوتا ہے, یعنی ایک جمع غفیر ہے, لوگ ایک دوسرے سے یعنی ساتھ ساتھ کیبن بنے ہوئے ہیں یا پردے لگے ہوئے ہیں, تو ان میں پھر مزید بڑا یہ ہے کہ تقریریں ہو رہی ہیں اور میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں. تو اعتکاف کا اس سے کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اعتکاف تو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے کا نام ہے, یعنی تبتر اللہ کا, تجرد کا, انقطاع کا. آپ دوسروں سے کٹ گئے ہیں اور خلوت میں چلے گئے ہیں. کچھ ذکر فکر, کچھ دھیان کریں, بیٹھ کر اپنا احتساب کریں, اپنے اندر نگاہ ڈالیں, اپنے باطن کا جائزہ لیں. اس مقصد کے لیے اعتکاف. تو جب آپ اس کو تقریب اور میلہ اور تہوار بنا دیں گے تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو کسی ایسی مسجد میں جائیں یا کم سے کم لوگ, اور وہاں جا کر کچھ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کہ ماہ رمضان میں ازواجی تعلقات کو کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ 3-4 پہلو اس میں کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں. یہ روزے کے درمیان ہے یعنی سحری سے افطار تک, یا یہ روزوں کے دنوں میں جو رات ہوتی ہیں اس میں ازواجی تعلقات کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے, اور اگر اس رات کو ازواجی تعلقات استوار کیے جائیں تو اس کے بارے میں غسل کا کیا حکم ہے. اگر سحری کر کے سحری کے بعد اگر غسل کیا جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا کہ ہو جائے گا روزہ؟ روزہ فجر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے, غروب آفتاب تک. جب روزہ ان اوقات میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات بھی انہیں اوقات میں ممنوع ہے. بلکہ یہ مسئلہ تو قرآن میں زیر بحث آ گیا. صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید رات کے وقت ازدواجی تعلقات قائم کرنا رمضان میں جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہود کے ہاں چونکہ اس معاملے میں مختلف رویہ تھا تو ان کو خیال ہوا کہ ہمارے دین میں بھی اسی طرح ہوگا, تو قرآن نے واضح کر دیا اس بات کو کہ صرف روزے کے دوران میں ازدواجی تعلقات ممنوع ہیں. جس طرح رات میں آپ کھانا پینا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح ازدواجی تعلقات بھی بالکل جائز ہیں. ان پر ہرگز کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے اولاد پیدا ہو تو اس کے بارے میں بھی کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جائز بات ہے, اور جس طرح عام حالات میں جائز ہے بالکل اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی راتوں میں یہ جائز ہے. اگر ازدواجی تعلقات قائم کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ غسل کرنا ہوگا اس کے بعد, تو آپ غسل کیے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے, آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ اس کے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور رمضان نماز سے پہلے چونکہ آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے تو بعد میں غسل کر لیجیے. اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تب بھی روزہ ہو جائے گا. روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی اگر جنابت کی حالت میں جبکہ غسل کرنا ضروری تھا آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ روزہ بالکل ٹھیک ہے, وہ کسی بھی وقت غسل کر لے. اعتکاف کے دوران فقہا نے مختلف احکام ان سے ثابت ہیں. مثلاً یہ کہ وہ پابندی لگاتے ہیں. مختلف فقہا نے مختلف احکام بیان کیے. میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف غسل جنابت کو جائز سمجھتے ہیں, اور چاہے گرمی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, بدن میں بدبو پیدا ہو گئی ہے, صفائی کا تقاضا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ان کے ہاں صرف غسل جنابت ہی جائز ہے. ایک حوالے سے یہ. دوسرا یہ کہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں آپ بس قرآن مجید اور نوافل کی حد تک ہی عبادت میں اپنا وقت گزاریں. اگر آپ دین کو سمجھنے کے لیے کوئی مطالعہ اور کرتے ہیں
یہ تو تصنیف و تالیف کے کام میں لگتے ہیں تو عام طور پر اسے ناپسند کیا جاتا ہے. ایک حوالے سے سوال. دوسرا یہ کہ اعتکاف کے دوران ایک یہ بھی ریسٹرکشن کی جاتی ہے کہ آپ جو وضو کی جگہ ہے وہ غیر مسجد کی جگہ ہے، آپ وہاں پر غیر ضروری طور پر چلے جائیں گے، اگر بھول کر بھی چلے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایک اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹ طور پر مسئلہ ہے کہ اعتکاف کیا ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو اس کا کفارہ ہے یا کب ٹوٹتا ہے. تو یہ سوالات اعتکاف کے متعلق. دیکھیے بات یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں جا کر خلوت نشین ہو جانے کا نام ہے. اب آپ کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلتے ہیں. ضروریات وہی ہیں جن کو انسانی ضروریات سمجھا جاتا ہے. یعنی اعتکاف میں آپ کو کھانا تو کھانا ہے. اس وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ گھر میں کھانا پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں. رفع حاجت ایک ناگزیر ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے وہاں کوئی بندوبست قریب میں نہیں ہے تو آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں. اگر یہ سارا اہتمام مسجد کے ساتھ کر دیا گیا ہے تو میرے نزدیک وہ مسجد ہی کا ایک متصل حصہ ہے. اس میں آپ نہا بھی سکتے ہیں، اس میں آپ رفع حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اس میں آپ وضو کے لیے بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی مسجد سے نکلنا نہیں ہے. یعنی مسجد کے معاملے میں یہ بات کہ جہاں آپ نے جوتے رکھے ہیں وہ مسجد نہیں ہے اور جہاں آپ نے صف بچھا دی ہے وہ مسجد ہے. مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاً وہاں مقیم ہو گئے ہیں اور اب کوئی ضرورت ہے جس کے تحت کسی وقت باہر قدم رکھتے ہیں. تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. البتہ یہ کہ اگر آدمی عام نہانے کے لیے روزانہ گھر آئے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر مسجد کے قریب ساتھ اہتمام موجود ہے تو آپ نہا لیجیے. یعنی یہ ان ضرورتوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے لیے آدمی اپنی مسجد سے نکل کر گھر آ جائے یا کسی حمام میں چلا جائے. رہنا اس کو مسجد ہی میں چاہیے. فرق صرف یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مسجد کے ساتھ جو منحق غسل خانے ہیں یا جو وضو کی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کی سختی کرتے ہیں، جبکہ اعتکاف کی روح کو اگر پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کے اعتکاف کے حدود کی خلاف ورزی کر دی، اطمینان سے باہر چلا گیا، اپنے کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا ہے، تو اول تو کوئی احمق اس طرح کی بات کرے گا نہیں. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو یقیناً اعتکاف ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد تو پھر یہی ہے کہ وہ اگر اس نے نظر واجب اعتکاف تھا، نظر مانی ہوئی تھی تو دوبارہ پورا کرے گا، ورنہ ایک نفل عبادت تھی توڑ دی اس نے، پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں. اچھا، اس اعتکاف کے دوران میں یہ بالعموم بلا ضرورت نہانے کو پسند نہیں کیا جاتا، کیا اس کا سبب ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا؟ میرے خیال میں اس میں نہانے کے بارے میں تو نہ کسی حدیث میں کوئی بات آئی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی اشارہ اس کا ملتا ہے کہ نہانا کوئی بری چیز ہے اعتکاف میں یا یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے. مسجد سے نکلنا ہی اصل مسئلہ بنا ہے. یعنی چونکہ نہانے کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد سے جب آپ بار بار نکلیں گے تو یہ تو پھر کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے ہونا چاہیے نا، یہ کہتے ہیں. میں اس پہ فرق کرتا ہوں. میرے نزدیک آپ نہانے کے لیے گھر آئیں گے تو وہ تو صرف اسی نہانے کے لیے آنا چاہیے اگر وہاں کوئی بندوبست نہیں جو ضروری نہانا ہے. لیکن اگر مسجد کے بالکل ساتھ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور اطمینان سے آپ اعتکاف کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں نہا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس سے طبیعت میں نشاط رہتا ہے، عبادت کرنے کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے. ایک سوال ان کا رہ گیا باقی، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں جو آپ پڑھتے ہیں چیزیں تو اس میں ایک تو یہ کہ عبادات کرتے ہیں. اصلاً تو اعتکاف میں اہتمام عبادت ہی کا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہی کرنا چاہیے کہ عبادت کی نوعیت کے کام ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. اگر آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا امتحان کی تیاری باہر نہیں ہو رہی تو اعتکاف کر لیتے ہیں تو یہ اعتکاف کے منافی ہے. ہاں البتہ یہ کہ آپ کوئی دین کو سمجھنے کے لیے کوئی پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں. ابھی آپ نے فطرانے کے بارے میں بتایا ہے، تو فطرانہ اصل میں جو اس کو متعلق کیا جاتا ہے کہ عید سے پہلے پہلے یہ دیا جائے اور اس مقدار میں، اور اگر تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا اس کا عید سے کوئی تعلق ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کا عید سے پہلے ادا کرنا اگر ممکن نہیں ہو سکا اور یہ چھوٹ گیا تو کیا اسے بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا؟ اصل مقصود اس سے یہ ہے کہ عید کے موقع پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے، تو اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے آپ عید سے پہلے لوگوں کو دے دیں جو دینا ہے، بلکہ رمضان کے دوران میں بھی دے دیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں دے سکے تو پھر عید کے دن، عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے. ایک فرض ہے جو آپ کے اوپر عائد ہوا تھا، آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو جیسے نماز قضا پڑھتے ہیں اس طرح فطرانہ بھی دیا جائے گا، بعد میں بھی کسی غریب کے کام ہی آئے گا جو کچھ آپ اس کو دے رہے ہیں. لیکن اصل اس کی روح یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ عید سے پہلے پہلے کسی آدمی کو دیں. روزے کے درمیان سگریٹ پی سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح تو وہ جسٹ ایک سموک ہے، ایک دھواں ہے،
اور کئی سارے دھوئیں ہمارے سارے دن روزمرہ میں سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں. کھانے پینے کے متعلق منع کیا گیا ہے، تو کیا یہ دھواں لے سکتے ہیں، سگریٹ پی سکتے ہیں یا حقہ اس قسم کی کوئی چیز؟ یہ کوئی چیزیں جو استرارن ہوتی ہیں، جن پہ آدمی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کے بارے میں آدمی کو مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ ان سے بچنے کی کوشش. گرد جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے، دھواں جا رہا ہے، اپنے طور پر جا رہا ہے، لیکن آپ سگریٹ کس لیے پیتے ہیں؟ اس سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے. اس وجہ سے سگریٹ پینے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، یہ تو براہ راست ایک لذت حاصل کرنے کا عمل ہے جو آپ نے عمدن جانتے بوجھتے کیا ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں. جو روزے ماہ شوال میں رکھے جاتے ہیں تو ان کا کیا درجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا یہ روزے باقاعدگی سے رکھے ہوئے؟ شوال کے روزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. خود حضور یہ روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، معلوم نہیں ہوتا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت سے روزے رکھتے تھے. لیکن شوال کے 6 روزے خود بھی رکھتے تھے. میرے علم کی حد تک کوئی صحیح روایت اس معاملے میں نہیں. فضیلت البتہ بیان ہوئی. سر جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے انسان تو کیا وہ منہ چھپا کے بیٹھے یا یوں بیٹھ جائے، یعنی کہ منہ کھولے بنا؟ تو کچھ لوگ کھول کے بیٹھتے ہیں، کچھ چھپا کے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو خلوت میں بیٹھنا چاہیے، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس علیحدگی میں بیٹھ جائیے. کپڑے لوگوں نے تانے ہوئے ہوتے ہیں، خیمہ سے لوگ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے ذرا الگ ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہ سکیں. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. جب جمعاشوی ہوتی ہے نا تو اس میں سے نکل آتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں پوچھیں. نماز میں جانے میں کوئی حرج نہیں، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی ناگزیر حالت میں یا کسی بیماری میں اگر اعتکاف میں سے اٹھ جائیں تو اعتکاف ختم کرنا پڑے تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اعتکاف ختم ہو گیا. آپ نے ایک عبادت کا ارادہ کیا تھا، ختم ہو گیا. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آدمی پورا ارادہ کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھا اور اس کے بعد تھردلے پن کی وجہ سے اٹھ کے چلا گیا، ظاہر ہے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اچھی نہیں سمجھی جائے گی. بعض عالم اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی شخص اگر منہ میں نسوار رکھ لے تو اس میں روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق تو اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے. اس سے دروازہ کھل جائے گا اور روزے کا جو ایک خصوصی احترام ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آدمی معاشرے کے دباؤ سے یا گھر والوں کے دباؤ سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے لان تان کریں گے، ویسے باتیں کریں گے. تو اس روزے کی کیا حیثیت ہے؟ بھوکا رہا آدمی. روزہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر روزہ نہیں رکھا، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تو یہ روزہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بس لوگوں کو یہ تاثر دے دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھائے پیے اطمینان کے ساتھ، کوئی وجہ ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مواخذے کا باعث بن جائے گا. یعنی ایک بڑی عظیم عبادت جس میں اللہ کی اطاعت کا مجسم بن کر اس کو رہنا تھا، اس نے اس میں ریا کو داخل کر دیا. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ کوئی روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اعتکاف کے حوالے سے ایک پہلو تشنا رہ گیا کہ بعض علماء اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ فلاں میرا تحقیقی اور علمی کام رہ گیا ہے، اس کی مجھے دنیا کی ہمہ ہمی میں فرصت نہیں ملی، تو اعتکاف ایک خاصا موقع فراہم کر دیتا ہے. تو اس کو ٹارگٹ بنا کر اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر علمی کام سے میرا مراد دین کے حوالے سے. میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. میرے خیال کے مطابق عبادت کو عبادت ہی کی روح کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی اس کا اصلی مقصود یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اپنے آپ کو نمونہ بنائے اور پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کی طرف منقطع ہو کے بیٹھ گیا ہے. تو عام طور پر اس طرح کے جو علمی اور تحقیقی کام ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کرنے ممنوع ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے آدمی بیٹھے گا جس کے لیے اعتکاف کی عبادت مشروع کی گئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. آپ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، حج کے ارادے سے نکلے ہیں اور آپ نے اس کے دوران میں کوئی خرید و فروخت کا کام بھی کر لیا ہے. اور ایک یہ کہ آپ ارادہ ہی یہ کر کے نکلے ہیں کہ آپ کو اصل میں خرید و فروخت کے لیے جانا ہے، چلیے حج بھی کر لیں گے. یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یعنی اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے بیٹھنا چاہیے جس کے لیے اعتکاف مشروع کیا گیا ہے.
اس میں اگر آپ کوئی علمی کام بھی اپنا کر رہے ہیں اور وہ پاکیزہ کام ہے، اس میں کوئی خرابی کی چیز نہیں ہے، تو آپ کر لیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کا زیادہ حصہ عبادت میں، ریاضت میں، دھیان گھیان میں، ذکر فکر میں بسر ہونا چاہیے۔ جناب جاوید صاحب، عید کا جو ہے رمضان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کامیابی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ کی شکر گزاری کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر، کیونکہ لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اصلاً تو یہ عید یہی ہے، باقی اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ روزے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ ایک تہوار کے طور پر بھی اس کو بناتے ہیں، اور حضور نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ایک تہوار بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ اس میں باقی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں جو جائز، اچھی، مستحسن سرگرمیاں ہیں۔ اصلاً یہ روزے ختم ہونے کے موقع کے اوپر شکر گزاری کا تہوار ہے۔ ہمارے ہاں چاند رات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس دن لوگ بالعموم ساری رات بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، اور صبح تک اسی طرح ان کا وقت وہاں گزرتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس کو بھی اسی طرح عبادت میں گزارنا چاہیے جس طرح باقی کی راتیں پہلے پورے مہینے کے آدمی گزارتا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیے جی کہ اگلے دن اللہ کی شکر گزاری پر اصل میں رمضان کی کیفیت کو ختم ہونا چاہیے۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ رمضان کی حالت سے نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کی جتنی سرگرمیاں ہیں بدقسمتی سے ہمارے یہاں رمضان کے دوران میں بھی جاری ہو جاتی ہیں، آخری عشرے میں بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور اس کی ساری روح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اس رات کو احتساب کی رات ہی سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ میں نے رمضان کے روزے کیسے رکھے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کا ازالہ کر لوں، اللہ سے مزید معافی مانگ لوں۔ جب تک آپ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے آپ اصل میں عبادت کی اسی صورتحال میں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا وہ تو روایات میں آتی ہے، روزہ رکھنے کی دعا عام طور پر ایک پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے کلمات ہیں، نیت کرنے کا طریقہ ہمارے دین میں یہی ہے کہ آپ بس دل کا ارادہ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں تو اس کے بعد روزے کی نیت ہوتی ہے یا نماز کی نیت ہوتی ہے، دل میں آپ نے ارادہ کر لیا بس نیت ہو گئی۔ نیت تو نام ہی دل کے ارادے کا ہے، وہ یہ وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ کے جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کی ایجاد ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ہوئے، صحابہ کرام سے بھی روایت نہیں ہوئے۔ البتہ وہ دعا جو گرمی کے روزوں میں حضور نے کی ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ عید کے بعد عام طور پر احادیث میں واپس آنے کے آداب میں یہ چیز شامل ملتی ہے کہ آدمی راستہ بدل کر آئے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ عید ایک تہوار ہے، اس موقع پر ہم اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، یہ عید کا ترانہ ہے۔ عید کے موقع پر ہم جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے ہیں، خطبے میں بھی تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ پوری بستی گونج اٹھے، یعنی آپ ایک طرف سے نکلیں دوسری طرف سے آئیں، ایک طرف سے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جتنے زیادہ راستوں پر مسلمان پھیلے ہوئے ہوں گے تو اس سے گویا تکبیر، تحلیل، اللہ کا ذکر وہ پوری فضا میں چھا جائے گا۔ پھر ایک بات عمومی بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ عبادت کے لیے نکلتے ہیں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے نا کہ جس جگہ آپ عبادت کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان سب اس کی گواہی دیں گے، تو آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک طرف سے گیا ہے، دوسری طرف سے آیا ہے، تو زمین کا ہر ایک حصہ اس کے لیے اللہ کے ہاں گواہ بنے، یہ پہلو بھی ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اصل وہی چیز مقصود ہے کہ اس کے ذریعے سے گویا ایک راستے سے آپ اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دوسرے راستے سے آ رہے ہیں، تو پوری بستی پر اس کے اثرات ہوں۔ روزے کے دوران کوئی ضروری دوائی وغیرہ جو ڈاکٹر دیتے ہیں، عموماً جس طرح کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جی صبح دوپہر شام آپ نے دوائی کھانی ہے، تو کیا کوئی دوائی لی جا سکتی ہے؟ روزے کے دوران میں آپ کوئی دوا کھا نہیں سکتے، یعنی کوئی ایسی چیز جو کھانے کی ہے، پینے کی ہے، وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح کی دوا انجیکشنز کے ذریعے سے اگر آپ لے لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر سے آپ درخواست کریں، اور دوائیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ ان کی درمیان کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی آپ سحر و افطار کے وقت لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بالکل ناگزیر ہے کہ آپ کو درمیان میں دوا لینا ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا پڑے گا۔
موجودہ زمانے میں اجتماعی اعتکاف کے طریقہ رائج ہے اور اس میں زیادہ تر تقریریں سنی جاتی ہیں. قرآن کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے؟ اعتکاف تو نام ہی اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو جانے کا ہے، تو اس کو اگر آپ اجتماعی صورت دے دیں گے تو وہ اعتکاف تو نہیں رہے گا، ایک میلہ بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی روایت نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی کوئی روایت نہیں تھی، ہمارے علماء اور صالحین نے بھی کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جانے کا نام ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی سرگرمیاں ختم ہو جائیں اور آپ بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کو میلے اور ہجوم کا مسئلہ بنا لیا. آپ نے ابھی سنا کہ جب حضور نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے تو لوگوں نے ایسے ہجوم کر کے نماز پڑھی، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ اعتکاف کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ہجوم کسی کیفیت پیدا کی جائے. اس میں تو حضور بھی اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تو آپ کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا. سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت کا جو تعین ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جو کیلنڈر چھپتے ہیں ان سے ایک اختلاف بھی کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس اصل میں اس سے کوئی 10-15 یا 10-12 یا 15 منٹ کے بعد اصل صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو کیا اس میں کوئی جو ہے اگر آدمی اس دوران میں جبکہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ابھی 10 منٹ کے اس کے اندر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ یہ جو ہے مسجد کی اذان کا روزہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنے کا تعلق تو اس سے ہے کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو گئی. یہ کب الگ ہوتی ہے؟ یہ مولویوں کو زیادہ یا کسی دوسرے کو کم نظر نہیں آتی. اس کا تعلق تو مشاہدے سے ہے. یہ مشاہدہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اور میرے خیال کے مطابق جو فلکیات کے ماہرین ہیں یا افلاک پر ہونے والے تغیرات کو رصد گاہوں میں دیکھتے ہیں یا اس کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں ان کو اس کے کیلنڈر بنانے چاہیے. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہی لوگوں کے بنائے ہوئے کیلنڈر ہمارے یہاں رائج ہیں. اس میں کوئی شخص تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق یا اس کے مشاہدے میں یا اس کے نقطہ نظر سے فلاں وقت میں غروب ہوا ہے اور فلاں وقت میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ اپنے اس نقطہ نظر پہ عمل کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات اس کو معلوم ہونی چاہیے تحقیق کے ساتھ، یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ بات معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات ممنوع ہیں، لیکن اس حوالے سے ہمارے فقہا نے کچھ فہرست بھی بتائی ہے کہ اس کے فلاں اقدام آپ کر سکتے ہیں، مثلا بوسہ اور بوسو کنار کے حوالے سے. تو بوسو کنار کا معاملہ ہو یا اس کا پہلے کے جتنے بھی معاملات ہو، روزے کی جو ایک تقوی کی حالت ہے آدمی کی وہ تو متاثر ہوتی ہے. تو اس بارے میں فقہا نے جو باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں. میرے خیال میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے ہم کو معلوم ہوتی ہے وہی ٹھیک ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر بھی قابو رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے جذبات احساسات کے معاملے میں پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز کے حد تک یہ ہو سکتا ہے. جو چیز ممنوع ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ مرد و عورت کا وہی تعلق ہے جس کو ہم ازدواجی تعلق سے عام طور پر بیان کرتے ہیں. تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے. خود سیدہ عائشہ نے بھی یہ کہا کہ اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر نوجوانوں کو تو احتیاطی کرنی چاہیے. سر جب آپ سفر کی حالت میں ہو یا کسی اور ریزن کی وجہ سے روزہ کھولنے میں کچھ دیر کر دیتے ہیں 5-10 منٹ، تو اس سے روزے کے اسباب پہ کچھ اثر پڑے گا، کمی زیادتی ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی وجہ سے کوئی 5-7 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ روزے کے معاملے میں آدمی مطلب بے نہ ہو، اسے خیال ہی نہ ہو کب کھولنا ہے، دیکھی جائے گی، جب موقع ملے گا کھول لیں گے. اس کے معنی تو یہ ہے کہ پھر وہ روزے کے معاملے میں عبادت سمجھ کر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے نہیں. یہ تو اس چیز کا نام ہے نا کہ اللہ کے اذن پر آپ رک گئے، اللہ کے اذن پر آپ نے روزہ کھول لیا. سر یہ جس طرح ہم رمضان کے روزے پورے کر کے اس کے بعد ایک خوشی کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ خوشی کریں عید کے دن، تو کیا ہم اس خوشی میں شادی بیاہ کی رسوم کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا اس کا انتظار کریں کہ عید کا دن جو گزر جائے؟ اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نام رکھے گئے ہیں عید دوسرے تیسرے دن کے ٹرو مرو میں مطلب ہو سکتے ہیں، عید کا دن نکال دیا جائے. تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ عید کی جو خوشی کا موقع اس میں اپنی شادی کے تہواروں کو بھی شامل کر لیں؟ آپ شادی جب چاہے کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کوئی دن ممنوع نہیں ہے. رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے اور عید کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے.
یہ آپ کے اپنے اختیار پر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ممانعت نہیں کی اس کی۔ جو رمضان شریف میں روزے رکھے جاتے ہیں اور عام جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان میں درجات کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ نفل روزے باعث اجر ہیں، اور آدمی اگر نفل روزے رکھتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ روزے کی برکات میں اس کے لیے اضافے کا باعث بنتے ہیں، بلکہ روزے کے مقاصد کے بھی اس کو قریب کرتے ہیں۔ نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، آپ کو مسئول نہیں قرار دیا جائے گا۔ محکمہ رویت ہلال کمیٹی ایک ادارہ بنا ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، جو عید کے چاند کا تعین کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا لہذا عید ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں لوگ اپنی مرضی سے عید کرتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ رویت ہلال کمیٹی کے دیکھنے پر، ان کے اعلان کرنے پر عید کرتے ہیں۔ تو اس متعلق عید کا کیا حکم ہے، جبکہ کئی بار سعودیہ سے ہمارا 2 دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عید رمضان ختم ہونے پر کی جائے گی، اور رمضان ختم ہونے کا کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کے طلوع سے معلوم ہوتا ہے۔ چاند کے طلوع کا علم کیسے ہوگا؟ قدیم زمانے میں تو یہی طریقہ تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں، پھر دوربینیں ایجاد ہو گئیں۔ اب بہت سے سائنسی ذرائع ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک ان تمام ذرائع کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو کوئی بھی حکومت قائم ہوگی وہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اہتمام کرے گی اس بات کا کہ کوئی کمیٹی بنا دے، اور وہ ماہرین فلکیات پر بننی چاہیے، اس کا کوئی علماء سے تعلق نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کا علماء سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کسی عالم کو زیادہ چاند نظر نہیں آتا؟ یہ تو ماہرین کو یہ کام فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھنا ہے تب بھی، اگر علمی طریقے سے رویت کا اعلان کرنا ہے تب بھی۔ اب یہ دیکھیے نا کہ آپ کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، تو اب آپ گھڑی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی باہر جا کے نہیں دیکھتا کہ سورج پہ زوال آ گیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ مرا لین پہ چلا گیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ غروب ہو گیا ہے۔ اس کے اوقات ماہرین نے مقرر کر کے ایک گھڑی بنا دی ہے، آپ اس گھڑی کے ذریعے سے اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا تغیرات ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ تو اگر ماہرین فن آپ کو یہ بتا دیتے ہیں تو ان کی رائے پر میرے خیال کے مطابق عید بھی کرنی چاہیے، روزہ بھی کھولنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ مرکزی سطح پر اہتمام کر کے حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی تو ایک دوسرا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم کر دیا گیا ہے پھر اس کے فیصلے کی پیروی کرنی چاہیے۔ سارے ملک میں لوگوں کو اس کے فیصلے کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کے فیصلے کی پابندی نہ کریں۔ وہ فیصلہ اگر غلط ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے اس کا اجر ملے گا۔ یہ جی یوم عاشور کے حوالے سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین ابراہیمی میں یہ روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا، اور حضور اس روزے کو بہت اہتمام سے رکھتے تھے، بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے ہاں یہ روزہ غالباً کوئی کفارے کا روزہ تھا، یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے۔ بعد میں جب حضور مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہو یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ بالکل قرینہ قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی میں اگر یہ روزہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کے پیرو تھے، لیکن اس کے بارے میں پھر یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ روزہ ان کے ہاں اس وجہ سے مشروع ہوا کہ جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو انہوں نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر ہمیں ان سے زیادہ خوشی ہے تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، بلکہ فرمایا کہ ہم 2 رکھا کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ روزہ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم روزہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں اور مختلف بیان بھی کیے گئے ہیں، لیکن یہ روزہ ایک مشروع روزہ ہے، ہمیشہ سے۔ اختتامی کلمات کے طور پر میری درخواست ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ رمضان ہمارے اندر کیا روح پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس روح کو ہم رمضان کے بعد کس طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر دی ہے، نہ اس میں میں ایک حرف کا اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان یہ تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ تو میرے نزدیک 3 پہلوؤں سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ روزہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ایک بالکل زندہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں، ازدواجی تعلقات پر پابندی لگا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے نا کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے روزہ شروع کیا ہے، جیسے جیسے اندر کے داعیات زور کرنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہر لمحہ گویا احساس کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ بندہ بالکل مجسم اطاعت ہو جاتا ہے
اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز آدمی میں اللہ کی اطاعت کا احساس نہیں پیدا کر سکتی جتنا روزہ پیدا کرتا ہے. تو اصل میں تقویٰ کیا ہے؟ یعنی بعد میں آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے نا، تو اس کی آپ کو تربیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے. یعنی آخر ہر موقع کے اوپر جب آپ برفاب موجود ہے قریب نہیں پھٹکتے، بیوی موجود ہے اللہ کے حکم پر آپ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے؟ یہی نا کہ ایک دن اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے. تو جواب دہی کے احساس کو بھی آخری درجے میں روزہ آپ کے اندر زندہ کر دیتا ہے، صبر کی صفت پیدا کرتا ہے. اور صبر آپ جانتے ہیں کہ یہ تو گویا تمام اعلیٰ نیکیوں اور تمام فضائل اخلاق کا منبع ہے. یعنی آدمی میں صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور صبر ہے تو پھر وہ بہت سی نیکیاں کر لے گا. نماز کے لیے صبر چاہیے، روزے کے لیے صبر چاہیے، حج کے لیے صبر چاہیے، اخلاقی حدود پابندی کے لیے صبر چاہیے. دنیا میں جتنے نیکی اور خیر کے کام ہیں ان کے لیے صبر چاہیے، کیونکہ نیکی اور خیر کے سب کاموں میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے پاؤں جمانے پڑتے ہیں، اور یہی صبر کی حقیقت ہے. تو روزہ آپ میں اطاعت کا احساس پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے، روزہ آپ میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، روزہ صبر کی صفت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے گویا پوری انسانی شخصیت کی تعمیر نو کر دیتا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو گویا اللہ کی یاد محکم طور پر اس کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ چیز روزے سے حاصل ہوتی ہے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اس روزے سے حاصل ہوتی ہے. غامدی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے. سوالات سب لوگوں نے آپ سے کیے، آپ کی طرف سے تشفی بخش جوابات انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت مفید ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.